بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کھانا جو بنتا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں کئی ایک چیزیں شامل کی جاتی ہیں، اور کئی ایک چیزوں کو شامل کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی ایک خاص کوانٹٹی بھی ہوتی ہے، ایک خاص پروپورشن بھی ہوتا ہے۔ آپ اتنا ہی سوچیں کہ اگر نمک بہت زیادہ ڈال دیا جائے، چٹکی بھر ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے، کوئی کہے کہ جی دس از ٹو لٹل، باقی چیزوں کے مقابلے میں یہ تو بہت کم ہے، تو پلٹیں تو کیا بنے گا؟ نو بڈی ول بی ایبل ٹو ایٹ دیٹ، کوئی کھا نہیں سکے۔ کئی ایک چیزیں ڈلتی ہیں، اور کئی ایک چیزیں بھی نٹ کے آپ نے بس 5-7 چیزیں کوئی بھی ڈال دیں، اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ مخصوص چیزیں ڈلتی ہیں، مخصوص چیزیں، نہ کوئی ان میں کم ہو، نہ کوئی ان میں سے زیادہ ہو، یعنی کوئی بڑھانی نہیں، کوئی گھٹانی نہیں۔ جنرلی ایک ریسیپی آپ نے لی ہے، آپ اس ریسیپی کو صرف وہی چیزیں شامل کریں گے جو اس کے اندر نوٹڈ ہیں، اتنی ہی کوانٹٹی میں کہ جتنی وہاں پہ نوٹڈ ہیں، اور اسی ترتیب کے ساتھ، اور ہر ایک کو اتنا ہی ٹائم دے کر جتنا وہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ دیٹ از دا وے ٹو گیٹ دا بیسٹ فوڈ۔ اور پھر ہر ایک چیز کے بارے میں، میڈیسن کے بارے میں دیکھ لیں، دیگر اشیاء کے بارے میں دیکھ لیں۔ اچھا، یہ ساری چیزیں اہمیت کی حامل ہیں، ہماری میڈیسنز، ہماری خوراک، اور ہمارا لباس بھی آپ دیکھیں نا کہ کیسے ان کی کلر کمبینیشن کی جاتی ہے، اور کیسے مخصوص ہر ایک انسان کے لیے سیپریٹلی اس کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے، سیپریٹ سائز، ہر ایک چیز کا سائز سیپریٹ، بازوؤں کا، کالروں کا، کمر کا، لینتھ کا، تو پھر ان کی پسند کے ڈیزائن، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ ہر ایک چیز کا کہنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چیز جو ہوتی ہے اس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ اہم کیا پروڈکٹ ہے، کیا چیز ہے؟ وی آر سیلف۔ ہم سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہے؟ کھانا ایک دفعہ خراب ہو گیا، ہم ضائع کر دیں گے، تھوڑا کھا لیں گے، ضائع کر دیں گے، کوئی اور چیز ضائع کر دیں گے، سستے داموں بیچ دیں گے۔ بٹ وٹ اباؤٹ دس؟ اس ریسیپی کے بارے میں کیا بنے گا؟ یہ ریسیپی یہاں پہ بنتی ہے، دس ریسیپی یہاں پہ بنتی ہے، یہاں پہ کک ہوتی ہے، اور اس ریسیپی کو اگر ہم اچھا بنانا چاہتے ہیں، یہاں پہ اچھی ریسیپی بنے گی تو یہاں پہ بھی بنے گی، تو سارے لوگ جو ہیں وہ امپریس ہوں گے، ایوری باڈی ول بی امپریسڈ۔ لیکن یہ ساری باتیں یہاں پہ پہلے کلیکٹ ہوتی ہیں، یہ ماسٹر مائنڈ ہے، یہ ایک میپ ہے، دس از اے میپ۔ اس میپ کے اوپر ایک کاغذ ہے، اس کے اوپر میپ بنتا ہے ایسی بلڈنگ کا جو ہماری لائف کی، ہماری زندگی کی بلڈنگ ہوتی ہے، ہماری زندگی کی بلڈنگ ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے بارے میں بہت ساری چیزیں وہ تو ہے نا، جو پہلے سے، جس دن ہم پیدا ہوئے، جہاں پہ، جس گھرانے میں، یہ چیزیں تو ان چینجیبل ہیں۔ ان ان چینجیبل چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس میپ کو ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ آئی ایم لیونگ ان پاکستان، آئی واز بورن ان پاکستان۔ میں امریکہ میں تو نہیں پیدا ہوا، افغانستان میں بھی نہیں ہوا، تو میں ایک خاص، یعنی اس ایج میں پیدا ہوا، ایک خاص اس زمانے میں پیدا ہوا، ایک خاص تاریخ کو پیدا ہوا۔ جو چیزیں اس وقت میسر تھیں، میرے گھر والوں کا جو، گھر کا جو ماحول تھا، گھر میں جو میسر تھا، جو میسر نہیں تھا، تو یہ اب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اور جو ریسیپی، یہ تو ریسیپی آٹومیٹیکلی بنی، ایک ریسیپی ہم نے بنانی، ایک ریسیپی ہم، وہ ہماری لائف کی بلڈنگ ہے، ایک وہ کاغذ ہے، اس پہ ہم نے میپ بنانا۔ مطلب یہ کہ اب ہم کیا دیکھتے ہیں، وٹ وی پریفر ٹو واچ۔ کچھ چیزیں ہیں انوائڈیبل ہیں، سامنے آگے ہم نے دیکھ لی، کچھ چیزیں ہم بائی چوائس دیکھتے ہیں،
بائی چوائس پڑھتے ہیں، بائی چوائس سنتے ہیں، بائی چوائس ہم مخصوص لوگوں کو، کچھ لوگوں سے تو اچانک آمنا سامنا ہو گیا، لیکن ان سے کتنا انٹریکشن کرنا ہے یہ ہماری چوائس ہے، ایک حد تک ہماری چوائس ہے۔ اور بعض لوگوں کو ہم بائی چوائس جا کے ملتے ہیں، اگین اٹس مائی اینڈ یور پریروگیٹو، ہمارا ہے اس طریقہ، یعنی وہ تو ہم کیا پڑھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا کہاں پہ جاتے ہیں، کہاں پہ نہیں جاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، یہ تمام تر چیزیں ہماری ڈسکریشن پہ، بہت ساری چیزیں، ناٹ آل آف them۔ تو ایک تو وہ ہاف وہ ہے کہ جو ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، ناٹ ان آر کنٹرول، ہم اس پہ اب کیا کریں گے، کیا بات کریں۔ ایک ہاف وہ ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہے، اب اس ہاف پہ ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے بڑا محتاط رہنا ہے، ہم نے بڑا محتاط رہنا ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں، میں کیا پڑھتی ہوں، میں کیا سنتی ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں، میں کہاں پہ جاتا ہوں، میں کہاں پہ نہیں جاتی ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے کرتے ہوئے یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی آئسولیٹڈ سا الگ تھلگ سا کام ہے کہ جو یہاں سے واش ہو گیا گٹر میں چلا گیا، اٹس ناٹ لائک دیٹ، یہ گٹر میں جانے والا سبسٹنس نہیں ہے، یہ وہ پیپر ہے کہ جس پیپر کے اوپر ہماری زندگی کا نقشہ بننا ہے، اور یہ وہ پلاٹ ہے کہ جس کے اوپر ہماری زندگی کی عمارت بننی ہے۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں محتاط رویہ اختیار کرنا ہے، وی ڈو ہیو ٹو بی کیئرفل۔ اور پھر ہم کیا کریں، میں یہ سمجھتا ہوں ایٹ دا اینڈ آف ایوری ڈے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا جو میں نے کیا تھا اس کا کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے اپان مائی لائف، میری زندگی کے اوپر اس کا کیا اثر ہونے جا رہا ہے، اور میں کیسے جو ہے اس کو وہ کروں گا، مینیج کروں گا، میں کیسے اس کو سنبھالوں گی، اور مجھے کیا ہے جو مجھے ریپیٹ نہیں کرنا ہے، آئی ڈونٹ ہیو ٹو ریپیٹ اٹ، جو ہو چکا مجھے اس کو واش کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کی تلافی، اس کی معافی، اس کو مطلب آئی ڈو ہیو ٹو واش دا امپیکٹ آف، جو اس کے اثرات ہیں اس کو میں نے منیمائز کرنے کی، کنٹین کرنے کی، واش کرنے کی میں نے پوری صحیح کرنی ہے، اور جو اچھا ہوا مجھے اس کو ریپیٹ کرنا ہے، آئی ڈو ہیو ٹو ریپیٹ اٹ۔ اور ریپیٹیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے اس ایک ہی چیز کو لے کے بیٹھ جانا اور بار بار ریپیٹ کرتا رہنا، اس کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے، یعنی کتنی فریکوینٹلی یا کتنی دفعہ یا کتنی عرصے اور کتنی ڈیوریشن میں نے اس کام کو ریپیٹ کرنا ہے۔ تو یہ پھر ایک بنے گی ریسپی، دا ریسپی آف لائف، دا ریسپی آف دا بلڈنگ آف آور لائف، یہ ہماری زندگی کی عمارت اس پہ کھڑی ہونی ہے۔ یہ وہ سارے کنسٹرکشن میٹیریلز ہیں، یہ سارے بلڈنگ میٹیریلز ہیں، اب ہم کیا جمع کر رہے ہیں، ہم کیا جنک جمع کر رہے ہیں، یا اچھا ایک دوست مجھے کل بتا رہے تھے، ہم ایک کھڑے تھے وہاں بلڈنگ میٹیریل کی شاپ پہ، تو وہاں پہ بجری کی 2 ڈھیریاں لگی ہوئی تھیں، وہ کہتے ہیں یار یہ سفید ڈھیری جو ہے یہ اچھی نہیں ہے، جب بھی آپ نے کوئی کنسٹرکشن کرنی، میں نے کہا مجھے کون سی کرنی، تو آپ یہ سفید نہیں ڈالنی، یہ سیمنٹ کو صحیح پکڑتی نہیں ہے، بلیک کو ڈالنا ہے۔ میں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے، ہم اتنا محتاط ان کے بارے میں رہتے ہیں، اور رہنا چاہیے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل بات تو میری اور آپ کی اپنی زندگی کی عمارت ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں نہایت محتاط رہنا ہے۔